اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رضوی بھیا آن لائن .com کی جانب سے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند ایک معروضات آج عرض کروں گا۔ مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک جیلم کے شہزادے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پر اسلامک ٹاپکس پر۔ میرے خیال میں کوئی ایسے شخص ہوگا جو ان سے واقف نہ ہو۔ میں نے چند ماہ قبل ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ انہوں نے جماعت اہل سنت اور ضعیف روایتوں کے متعلق اسرائیلیات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتابوں میں اور تفسیریں جو ہے ایسی ضعیف روایات سے اور اسرائیلیات سے بھری پڑی ہیں کہ یہ مولویوں نے عقیدے ان پہ بنا رکھے ہیں، چونکہ ان کا مقصد علماء اہل سنت پر تبرہ کرنا ہے، اور خصوصاً صرف علماء اہل سنت پر نہیں، متقدمین کے بڑے بڑے علماء، محدثین، اکابرین کے اوپر۔ ملا علی قاری کے متعلق آپ نے ان کے کمنٹس دیکھے ہوں گے، ابن حجر کے متعلق آپ نے ان کے کمنٹس دیکھے ہوں گے، امام ابن جوزی کے متعلق ان کے آپ نے کمنٹس دیکھے ہوں گے، امام سیوطی کے متعلق ان کے جو کمنٹس آپ نے دیکھے تک امام ابن سیرین کے متعلق ان کے کمنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے تفسیروں سے ایک واقعہ نکالا، جیسا کہ سورہ سواد کے اندر بھی اس کا ذکر ہے تھوڑا، اور قرآن کے اندر داؤد علیہ السلام کے متعلق ڈیٹیلن گفتگو آئی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، یہ جو واقعہ ہے نا جی 99 دمیوں والا، اس واقعے کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے جی، صوفیاء نے کیا ہے خصوصاً، اور جو چند سمجھ لیں ان پڑھ جاہل قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے بھی حرکت کی ہے کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹی تہمت لگا دی اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ، اور صرف اسرائیلی روایات نہیں ہے، صحابی کی بیوی پہ جو اپنے چھت پہ نہا رہی تھی، تو اس حالت میں ان کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ ان کو بڑی پسند آئی، تو اس کے خامند جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا صحابی تھا، اس کا نام اور ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا۔ اور اس کو پھر کشف المحجوب میں جو صحب اور سکر کا چیپٹر باندھا ہے، اس میں انہوں نے دو ٹرمنالوجیز، تو اس کی تفسیر میں ایک اسرائیلی روایت جس کو میرے صاحب نے پیش کیا اور کہا، اس میں ہے کہ کہ داؤد علیہ السلام کے لیے یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب داؤد علیہ السلام اپنے گھر کے چھت پر تھے تو ان کے ایک حواری اوریا جو تھا اس کی بیوی نہا رہی تھی، تو اس کو برہنہ حالت کے اندر داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ دیکھا۔ جو تفسیروں میں یہ واقعہ ملتا ہے، میں اس پہ انشاءاللہ علوم تفسیر کے جو علماء جو مفسر ہیں وہ اسرائیلیات کو تفسیر کے باب میں کیوں بیان کرتے آئے ہیں، اس میں میری انشاءاللہ گفتگو آنے والی ہے، انشاءاللہ میں ضرور بیان کروں گا۔ اگر موضوع من گھڑت اور اسرائیلیات کا کوئی جواز نہ ہوتا تو محدثین اس کو اپنی کتب حدیث کے اندر اور اس کو مفسرین تفسیر کے اندر کیوں بیان کرتی؟ اس کی ایک خاص حد تک اس کی ایک ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر میں وہ صحیح بخاری کی روایات بھی پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول نے اسرائیلیات روایات کے متعلق کیا کہا ہے۔ چونکہ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہ والی جو چیزیں ہیں کہ اولیاء داؤد علیہ السلام کی جو نے اولیاء کی بیوی کو دیکھا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ بھی میری بیوی بن جائے، تو آلریڈی 100 بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی، تو انہوں نے جو ہے پھر اولیاء کی بیوی سے نکاح کرنے کے لیے پلان بنایا، اور اپنے جو وہ حواری تھا، جو صحابی تھا، اس کو بھیج دیا جنگ پہ اور شہید کروا دیا۔ نعوذ باللہ وہ روایت جس طرح ایک پورا واقعہ ملتا ہے، شیعہ سنی کو تو بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے، ملتے ہیں ایسے واقعے موجود ہیں، اور ان کو روایت کرنے والے جو بڑے بڑے محدث اور مفسر ہیں۔ اب اس پہ اوپر تبرہ کیا مرزا صاحب نے، تبرہ کرتے ہوئے کہتے دیکھیں جی مولویوں کی کتابوں میں تو یہ بھرا ہوا ہے، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں کے ساتھ، تو یہ مولوی جناب یہ کہانیاں کرواتے ہیں، یہ کہانیاں کروائی ہیں مولویوں نے۔ امام فخر رازی انہوں نے یہ کہانی کروائی، امام سیوطی نے جی یہ کہانی کروائی ہے جی، یہ دیکھیں تاریخ طبری کی اور تفسیر طبری کے اندر کہانی کروائی گئی ہے یہ، اچھا یہ سارے کہانیاں کرواتے رہے ہیں۔ اب میرے صاحب نے چند روز قبل ان کا ایک کلم میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے متعلق جو بیان دیا، اس میں ادھر تو وہ اسرائیلی روایات کا رد کر رہے ہیں، اور اس روایات کی بنیاد پر جس کو اہل سنت کسی عالم نے تسلیم نہیں کیا، صرف نقل کیا،
نقل کرنا اور تسلیم کرنا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو بخاری کی کئی روایات ہیں جو سندیں صحیح ہیں اور حدیثیں ہیں لیکن قابل احتجاج نہیں ہیں. صحیح مسلم، بخاری، ترمذی، جس کتاب کا آپ نام لیں اس سے میں ایک روایتیں دکھاؤں گا، سندیں صحیح ہیں لیکن جو ہے اس پہ امت عمل نہیں کرتی، قابل احتجاج نہیں ہے. ان کی اسناد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ سند جو ہے وہ روایت اپنی مقام صحیح کو پہنچتی ہے لیکن امت اس پہ اس سے احتجاج نہیں کرتی، اس پر عمل نہیں کرتی. ایسے کئی ایک روایات ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک اسرائیلی روایات باب تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا جس کو غیر مسلم نے، کرسچین نے اپنی کتب کے اندر، میں انشاءاللہ وہ کرسچین کے والجات بھی دوں گا جب میں اس معاملے میں پوری گفتگو کروں گا کہ مفسرین کے ہاں اسرائیلی روایات کا پس منظر، اس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں بیان کروں گا کہ غیر مسلم نے ان چیزوں کو کہاں کہاں کوٹ کر رکھا ہے اور وہاں سے لے کر کے پھر اس چیزوں کو بیان کیا گیا اور اللہ کے رسول نے ایک حد تک اس کی اجازت دی تھی. میں وہ حدیث کی باب میں بھی انشاءاللہ روایتیں پیش کروں گا. تو مرزا صاحب نے یا اخت ہارون جو مریم علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کے اندر آیا کہ جب مریم علیہ السلام اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا اے مریم یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو پھر اشارت الی، وہ سارا ذکر جو میں انشاءاللہ پہلے بھی میرے کلپ آ چکا ہے قادیانیوں کے رد میں، اس میں نے یہ پورا واقعہ سنایا ہے. تو پھر باغ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ گواہی دی کہ وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو وہ پوری جو میں نے پیش کیا تو سارا واقعہ وہ موجود ہے. اس میں ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا یا اخت ہارون مریم علیہ السلام کو، جبکہ ہارون علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ 500-600 سال اور مختلف روایتیں ہیں کہ وہ بہت پہلے گزرے اور ان کے وفات پانے کے بعد پاک مریم پیدا ہوئی تو یہ ان کی بہن کیسے ہو گئی. اب اس پر مرزا انجینئر صاحب نے جواب دیتے ہوئے قرآن کے اندر انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ قرآن میں تاریخی غلطی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اس دور کے اندر، اب اس کو بھی یہ بھی اسرائیلی روایات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہارون نامی شخص تھا اس دور میں جو برائی کرنے میں مشہور تھا. تو اس کو لوگوں نے کہا مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ ہے اگر مریم علیہ السلام کو وہ اس دور میں اگر کوئی ہارون نامی شخص تھا جو بدکار تھا تو یہ منسوب اگر کیا گیا ہے پاک مریم کو اس کی طرف، تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پہلے مریم علیہ السلام کے کردار پر کوئی گشت تنقید تھی تبھی کہا گیا کہ تم تو ہارون کی بہن ہو. یا دوسری بات یہ اگر پاک مریم علیہ السلام کے متعلق اتنے ہی بد کرداری کے مائنڈ سیٹ اپ تھے لوگوں کے تو یہ سوال ہی نہ کرتے، وہ لوگ اکٹھے ہی نہ ہوتے، لوگ سوال پوچھتے ہی نہ، تو یہ لوگ ایسا کرتے ہی نہ. پھر قرآن کریم میں تو خود جو ہے پاک مریم کے اسی جگہ پہ موجود ہے. پاک مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 18, 19, 20 پڑھیے. جب یہ مریم علیہ السلام کے پاس پاک جبرائیل آئے تو کہا کہ میں تمہیں ایک بچہ دینے آیا ہوں، تو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جب یہ آیت نازل ہوئی اب پاک مریم کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو پاک مریم نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. جب بشر نے چھوا ہی نہیں، اب پاک مریم کی پاکیزی قرآن خود بیان کر رہا ہے. جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے ان کو منسوب کیا ایک بدکار ہارون کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک. اب خود آپ بتائیں کہ اب مرزا صاحب نے جواب دیتے ہوئے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر پاک مریم کے بارے میں جو لفظ بولے ہیں وہ آپ خود سن لیں. کوئی بھائی ہو سکتا ہے ہارون ہو جس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یعنی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی اسی پیڑی نکلی ہے نا، جو کام انہیں پایا سی تو بھی وہی پایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا الزام کے طور پہ.
کہ کیا کوئی ایمان والا شخص، ایک صاحب علم شخص اس طرح کے لفظ اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر کے پاک مریم جیسی عورت، یہ وہ عورت ہے قرآن کریم میں چاند ایک عورتیں ہیں جن کا تذکرہ اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کو قرآن نے بیان کیا، وہ چاہے حضرت عائشہ صدیقہ ہوں یا آل بیت اطہار ہوں ام فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا پھر وہ پاک مریم ہوں یا فرعون کی بیوی آسیہ ہو۔ تو مختلف عورتوں کا ذکر آیا قرآن میں، لیکن جس شان کے ساتھ پاک مریم کا ذکر آیا نا، پوری ایک آیت، پوری ایک سورہ نازل ہوئی اس مریم کے نام سے۔ اور آج کے لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنے جو ہے نا یہ چند ایک چیزیں کو رٹ کر کے وہ اپنے آپ کی علم کے حیضہ ہو گیا نا ان کو، تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ مریم نے کم پایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی ماں کے بارے میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس طرح کا لفظ؟ اپنی بہن کے بارے میں، اپنی کسی بھی ریلیٹیو، یہ ایک عام خاتون کے بارے میں؟ کیا کسی آج سیاسی جو عورتیں ہیں، جو آج کل دور میں جو سیاستدانوں کی بیٹیاں جو آج کل ایک پولیٹکس کے اندر آتی ہیں، جو کہ یہ چلیں جو یہ اداکارائیں فنکارائیں ہیں جنہیں ہم پرانے زمانے میں تو کنجریاں کہتے تھے، اب یہ جو ہے ان کے لیے مہذب لفظ ہے آرٹسٹ یا ایکٹرس، یا ایک اور بھی ہوتا ہے شوبز کی دنیا کے لوگ۔ تو کیا ان کے لیے، ان میں سے کسی ایک کے لیے آپ وینا ملک کے لیے یا رحیم شاہ کے لیے کسی کے لیے کوئی ورڈ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کم پایا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے ان کی توہین ہے۔ اگر یہ لفظ استعمال کرنا ان کی توہین ہے تو پاک مریم کے لیے یہ اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر، اور مرزا صاحب کی خیانت ہے، ادھر تو اسرائیلی روایات کو اٹھا کر کے داؤد علیہ السلام کے دفاع میں پوری اہل سنت کے علماء اور مفسرین اور امام فخر الدین رازی اور دیگر ائمہ نے جنہوں نے نقل کیا ان کو گستاخ قرار دے دیا، اور یہاں پر اسرائیلی روایات کی بنیاد پر امام مریم کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیے، اور جب بات اپنی آ جائے تو اسرائیلی روایات بھی واہ واہ مزے، اور جب بات اپنی نہ ہو تو چاہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بھی ہو نا سند صحیح کے ساتھ، اور محدثین نے صحیح بھی کہا ہو، تو کہتے ہیں جعلی روایتیں، من گھڑت روایتیں۔ وہ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ ایک بدو کا واقعہ ہے، ایک عرابی کا واقعہ ہے، جو عرابی آیا اللہ کے رسول کی، وہ بلال بن حارث المزنی تھے، ابن حجر نے لکھا اور سند صحیح کہا، حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو سند صحیح کہا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور ائمہ نے دیگر نے بھی اس کو سند صحیح کے ساتھ لکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک عرابی اللہ کے رسول کی قبر پہ آیا اور آ کر کے اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا، اور یا رسول اللہ استسقِ لی امتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ یہ امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے۔ اب اس روایت کو میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جعلی روایتیں، من گھڑت روایتیں ہیں، اور اس کے اوپر پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ اپنا اصول بنا لیا۔ دیکھیں نا، یہ بھی ایک کہانی ہے نا۔ اب اس روایت کی چاہیے تھا روایت جعلی کہا تو اس کے اندر علت پیش کرتے کہ جعلی ہونے کی علت یہ ہے۔ اب علت جو ہے یہ نہیں کہا کہ فلاں راوی کے اندر یہ ضعف ہے، یہ فلاں راوی یہ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کیا ہے؟ اعمش مدلس ہے، وہ اس نے ایک بات کہی ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اعمش طبقات مدلسین کے طبقے میں، طبقہ ثانی میں آتے ہیں، اور طبقہ ثانی کی سماع کی تصریح نہ بھی ہو تو روایت قبول ہوتی ہے۔ محدثین مقدمہ ابن صلاح اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، طبقات مدلسین امام ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن وہ اشارہ کیا اور اوپر دلیل کیا دی؟ دیکھو جی، پھر تو وہ روایت ماننی، حسن بصری والی روایت ماننی پڑے گی جس میں یہ ہے کہ جس نے اپنے نسب پر فخر کیا وہ چاہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے۔ اب شرح سنن امام بغوی کی کتاب سے یہ الفاظ نکال کر کے جو مشکوٰۃ شریف کے اندر آئے وہ پیش کر دیے، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب روایت کے اندر یہ موجود ہے، روایت الادب المفرد کے اندر موجود ہے، لیکن یہ لفظ نہیں ہے۔ اور پھر جو یہ لفظ ہے کہ اعلیٰ تناسل کو کاٹ کے منہ میں رکھ لے، اس کی جو علماء نے پہ تصریحات کی ہیں اور وہ سند صحیح کے ساتھ ہے، محدثین البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ یعنی یہ بندہ پتہ نہیں کیا ہے، میں ابھی تک اس بندے کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ بندہ اصل میں بیان کیا کرنا چاہتا ہے۔ پچھلی ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ ہوتی ہے، اگلی ویڈیو میں جو پچھلی ویڈیو میں کہا ہوتا ہے اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں نیا قانون، نیا اصول، نیا علوم حدیث، نیا علوم تفسیر اور نیا انداز۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب روایت اپنے متعلق آ جائے تو مدلسین کی روایت بھی ہو، راوی ان سے روایت کرے، سماع کی تصریح نہ بھی ہو،
تو سند صحیح کے ساتھ وہ سند صحیح ہو جاتی ہے، اپنے ریسرچ پیپر میں ڈال دیتے ہیں وہ. لیکن جب بات آ جائے اپنے مطلب کی نہ ہو تو غیروں کے مطلب کی ہو تو پھر اس میں علت ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے پکڑ کے کہوں کہ اس کو ضعیف. زبیر احمد زئی نے ضعیف کہہ دیا. کون ہے زبیر احمد زئی بھائی؟ وی آر ڈونٹ نو اباؤٹ زبیر احمد زئی. البانی زبیر احمد زئی کا نام کون ہے؟ یہ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے گزرے ہیں. اچھا یہ محدث ہو گئے ہیں. اور امام بخاری، امام ابن حجر کہتے ہیں روایت صحیح ہے، زبیر احمد زئی کہتا ہے ضعیف ہے، تو زبیر احمد زئی اب صحیح ہو گیا. ابن حجر کو معلوم نہیں تھا جس نے 50 سے زائد رسالے علوم حدیث پہ لکھ رکھے ہیں. یہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ بندہ چاہتا ہے کیا ہے، یہ کیا کرنا، یہ کیا چاہتا ہے یہ.